میں نے ایک واقعہ سنا جس کو سن کر میں حیران ہو گیا کہ جدہ کے اندر ایک سچا واقعہ ہے کہ جدہ کے اندر ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا اور وہ جا رہا تھا، ایک عورت راستے میں اسے ملی اور اس سے کہنے لگی کہ بھائی میری ہیلپ کرو اور مجھے درد ہو رہا ہے، درد زے مجھے ہاسپٹل تک پہنچا دو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے اپنی آٹو میں بٹھایا اور فوراً ہاسپٹل پہنچا۔ ہاسپٹل جانے کے بعد اس عورت کو وہاں پہ ایڈمٹ کیا اور اس کے بعد یہ سوچنے لگا کہ چلو ابھی آئیں گے تو ہم ان سے پیسے لے لیں گے، لیکن پیسے کیا ملنا تھے کہ وہ ڈاکٹر نے کہا کہ 3 دن ابھی انہیں ہاسپٹل میں رہنا پڑے گا، بچے کی پیدائش ڈیلیوری کا وقت ہے۔ تو جب اس نے کہا ٹھیک ہے 2 دن بعد ہم آ کر لے لیں گے، اس نے اپنا نمبر وغیرہ وہاں پہ درج کرا دیا۔ تو جب اس تیسرا دن آیا ہے نا اس کے چھٹی کا وقت، تو اس نے پھر فون کیا اس کے نمبر پہ اور کہا کہ بھائی اپنی اتنا تمہارے جیسا کوئی انسان ہوتا ہے، اپنی بیوی کو یہاں چھوڑ کر چلے گئے، اس کو بلانے کے لیے نہیں آئے، اور ہاسپٹل میں تمہاری بیوی ہے، تم اپنے گھر میں موج مستی کر رہو۔ تو فوراً دوڑا وہ شخص آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا میں اس کا شوہر نہیں ہوں، یہ میری بیوی نہیں ہے۔ تو جب عورت کے سامنے اس کو لایا گیا تو عورت نے بھی کہہ دیا کہ بھئی یہی ہمارے شوہر ہیں اور تم اتنے لاپرواہ انسان ہو، ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، کہاں چلے گئے تھے اور تمہیں اپنے بچے کی بھی فکر نہیں ہے۔ تو وہ پریشان ہو گیا کہ یار یہ کیسی عورت ہے، ہم اسے ٹیکسی میں بیٹھال کے یہاں تک لائے اور یہ ہمیں اپنا شوہر بتا رہی ہے۔ تو بہت زیادہ پریشان۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں یہ میری بیوی نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہی میرا شوہر ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایسا کرو ڈی این اے ٹیسٹ کرا لو۔ جب ڈی این اے ٹیسٹ کی باری ہے اس نے کہا میں تیار ہوں، کیونکہ وہ پکے پہ تھا، اس نے کہا میں تیار ہوں، ڈی این اے ٹیسٹ میرا کر دیا جائے، یہ میرا بچہ نہیں ہے، نہ یہ میری بیوی ہے۔ جب ڈی این اے ٹیسٹ کیا گیا تو اس میں وہ بچہ اس کا نہیں نکلا، اور ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی تم اس کے نہ شوہر ہو اور نہ یہ تمہارا بچہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے ایسی بات بتائی کہ تم باپ بننے کے قابل ہی نہیں ہو۔ تو وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ یار یہ تم کیسی بات کرو کہ میں باپ نہیں بن سکتا۔ تو وہ دوڑا اپنے گھر پہ آیا، اور اپنے گھر پہ آنے کے بعد اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ جو 6 بچے ہیں یہ بچے کس کے ہیں۔ پریشان ہو گیا وہ شخص، وہ کہنے لگا کہ ڈاکٹر کی رپورٹ میں آیا ہے کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا، اور یہ 6 بچے جو ہیں یہ پھر کس کے ہیں۔ تو بیوی نے کہا ارے اجی آپ ہی کہیں، اور وہ رپورٹ خراب ہوگی اور یہ ہوگا وہ ہوگا، اس طرح کی بہانے بازی ہوئی۔ لیکن جیسے ہی اس نے غصے میں آ کے ڈنڈا اٹھایا اور کہا کہ سچ بتاؤ یہ رپورٹ ہے، میں ابھی لے کے تمہیں چلتا ہوں اور رپورٹ تمہاری بھی کراتا ہوں اپنی بھی کراتا ہوں دوبارہ سے۔ تو اس نے اپنی بات بتانا شروع کر دی اور اس نے کہا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ جس طرح سے گاڑی چلاتے ہیں ٹیکسی ڈرائیور ہیں، اسی طرح سے آپ کا بھائی چھوٹا بھائی بھی ٹیکسی ڈرائیور ہے۔ آپ دن میں گاڑی چلاتے ہیں، وہ رات میں گاڑی چلاتا ہے۔ تو جب آپ دن میں گھر سے باہر رہتے ہیں تو میں پھر جو آپ کا بھائی ہے اس کے ساتھ میرے ناجائز سمبند ہیں، ناجائز ہمارے تعلقات ہیں، اور یہ جو بچے ہیں پھر 6 بچے تمہارے بھائی کے ہی ہیں، اور یہ اپنے بھائی سے پوچھ لو تمہارے بھائی کے بچے، اس کے علاوہ اور میرے بیچ کوئی نہیں ہے۔ وہ پریشان ہو گیا، اور پریشان ہو کر وہ انڈیا ہی کا وہ شخص تھا، انڈیا واپس آ گیا۔ انڈیا آنے کے بعد اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی جب بچے تمہارے اور تم اتنے سال سے اس کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہو، اس کے ساتھ پوری طرح سے کلوز ہو، بچے ہو رہے ہیں، تو پھر اب اس کو میں طلاق دے دیتا ہوں، تم ہی اس کو اپنے ساتھ رکھ لو۔ تو آقا علیہ السلام سے سوال کیا جا رہا تھا پردے کے بارے میں کہ عورت کس سے پردہ کرے۔ تو کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیور کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کہ جو دیور بھاوی کا جو دیور ہوتا ہے نا لڑکے کا، یعنی کہ شوہر جو ہے بیوی کا جو شوہر ہے اس کا بھائی دیور۔ تو سوال کیا گیا کہ بھاوی اور دیور کا کیا مسئلہ ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھاوی کے لیے دیور جو ہے وہ موت ہے، کیونکہ باہر کا کوئی بندہ ہوگا وہ کم سے کم اس سے تھوڑا سا ہچکچاہٹ ہوگی، بات کرنے میں تھوڑی سی انسان کو دیر لگے گی، لیکن دیور ہر وقت گھر میں رہنے والا شخص ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دیور بھاوی کے لیے موت ہے۔ یعنی کیا مطلب یہ کہ ایسے اس سے بچنا چاہیے جس طرح سے انسان موت سے بچتا ہے، پوری طرح سے اس کو ایسا نہیں ہے کہ اس سے پردہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا رشتہ، لڑکا لڑکی کا رشتہ ہوا، رشتہ ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، جب رشتہ ہو گیا تو جو لڑکا لڑکی تو آپس میں چھپنے لگتے ہیں کہ لڑکا لڑکی کو نہیں دیکھے گی، لڑکی لڑکے کو نہیں دیکھے گی، لیکن جو لڑکی کی بہنیں ہوتی ہیں وہ اپنے ہونے والے جیجو کی گود میں بیٹھی رہی ہوتی ہیں، اور جو لڑکا ہوتا ہے وہ اپنی سالیوں کے ساتھ پوری طرح سے بندہ ہوتا ہے۔ تو یار اسلام نے ان چیزوں کی اجازت نہیں دی ہے۔ جو بھاوی ہونے والی ہوتی ہے وہ اپنے ہونے والے دیوروں کے ساتھ پوری طرح سے انجوائے کر رہی ہوتی ہے۔
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیور کو بھابھی کے لیے موت بتایا ہے، یعنی کہ دیور کو چاہیے، بھابھی کو چاہیے کہ وہ اپنے دیور سے پوری طرح سے بچتی رہے، اور بالکل چونکہ نامحرم ہے تو اس سے پردہ فرض ہے پردہ. یہ نہیں کہہ رہے وہ ہر ٹائم گھر پہ رہتے ہیں، ہر ٹائم کا آنا جانا ہے، ہر ٹائم کا مسئلہ، تو اور زیادہ عورت کو چاہیے کہ اور زیادہ پردے کی پابندی کرے. اگر کوئی عورت پردے کی پابندی نہیں کرتی ہے اور شوہر پھر اس کے اوپر سختی نہیں کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ عورت یہ کہے گی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، انہوں نے ہم سے کبھی نہیں کہا پردہ کرنے کے لیے، میں جس راستے پر تھی مجھے اسی راستے پر رہنے دیا، میں بے پردہ تھی تو مجھے پردے کے لیے انہوں نے نہیں کہا. تو اللہ تعالیٰ اس عورت کے کہنے پہ اس شوہر کو بھی جہنم کے اندر ڈال دے گا. تو پردہ اسی کے لیے اسلام نے بتایا ہے تاکہ جو کیسز ہو رہے ہیں یہ نہ ہوں، اور جب ایسا ہوگا کہ دیور اور بھابھی پوری طرح سے جیسا شریعت نے بتایا ویسا پردے میں رہیں گے تو خدا کی قسم ہونا پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ کلوز نہیں ہے. جب کلوز نہیں ہے تو کسی طرح کی کوئی آپس میں اس طرح کا جو کیس میں نے آپ کو بتایا ہے پھر اس طرح کا کیس نہیں ہو سکتا. تو میری تمام خواتین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے جتنے بھی لوگ نامحرم ہیں، چاہے وہ دیور ہوں، چاہے وہ جیٹھ ہوں، یا وہ جو بھی ہیں، تو آپ ان سے پوری طرح سے پردہ کریں، اور وہ لوگ جو آپ کے ہر وقت گھر میں ساتھ رہنے والے ہیں ان سے بھی آپ کو پردے میں رہنا چاہیے. یہی اسلام کا حکم ہے، اور اسلام کے حکم کو ماننے میں ہی ہمارے لیے بھلائی ہے اور اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام خواتین کو مکمل پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.